بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل یہ خوبصورت پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان آشکار داور، اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے مسائل کا شرح حل بیان فرمانے کے لیے آپ کی میری جانی پہچانی شخصیت ہیں شیخ الحدیث فقر العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شادلی صاحب۔ ناظرین کرام، پچھلے ہفتے ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی وہ تھا سنن و نوافل کے مسائل، کہ اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب عبادات کا طریقہ کہاں سے آیا؟ یقیناً وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سکھایا کہ فرض اور واجب کا ادا کرنا لازم ہے، اور سنن و نوافل کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے میری سنت کو ترک کیا قیامت کے دن میری شفاعت اس کو نہ ملے گی۔ سنن و نوافل کے بڑے فضائل بھی ہیں اور شرح والوں سے بڑے مسائل بھی ہیں، لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے۔ ہمارا پروگرام پریزنٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کیمرے کے حوالے سے مفتیان کرام سے ہم گفتگو کریں، اور ہمارے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے بہن بھائی جو کسی بھی حوالے سے لا علم ہیں ان تک یہ علم پہنچے اور وہ اس پہ عمل بھی کریں۔ اور یقین جانے ناظرین کہ ہمارے لاکھوں ویئرس ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ اگر اس میں سے ایک شخص نے بھی ہماری بات سن کے عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی ہم پوری انتظامیہ اللہ نے چاہا تو مبلغین میں شامل ہو جائے گی۔ یہ نیت ہے، اللہ جانتا ہے نیتوں کا حال۔ بہرحال آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ان دیے ٹیلی فون نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ سنن و نوافل کا حوالے سے، کسی اور حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، بلا تکلف آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بدر ٹیلی فون اپنے مسائل بیان کیجئے، مفتی ابوبکر صدیق شادلی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے۔ آپ کی کالز پہ ہم منتظر رہیں گے جب تک گفتگو کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، پچھلے ہفتے آپ نے ہمیں سنن و نوافل کے حوالے سے ماشاءاللہ کافی سکھایا، اور بہت لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ جو پچھلے ہفتہ کالس آئی تھیں وہ موضوع کے حوالے سے بہت زیادہ کالس آ رہی تھیں۔ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر ایک تربیتی اور مثبت پروگرام پیش کیا تو لوگ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کیو ٹی وی سے حوالے سے ہمارا ایک مقام رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو اور ترقی دے، اور اس کی انتظامیہ کو اللہ پاک ترقی دے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی فجر کی سنت کے حوالے سے، میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے سوال کیا تھا، ایک سوال اور آیا ذہن میں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں واجب کے درجہ رکھتی ہیں۔ کیا ایسا کہنا سوچنا گناہ ہے کہ وہ سنت سنت ہے، واجب واجب ہے؟ دیکھیں، یہ جو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ قریب با واجب ہے، یعنی واجب تو نہیں ہے لیکن قریب با واجب ہے، واجب کے قریب قریب ہے، بہت اہمیت ہے اس کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ اور یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ نماز کے لیے داخل ہوئے مسجد میں اور آپ نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ سنتیں پڑھ کے جماعت میں شریک ہو جائیں گے، اگرچہ کہ سلام سے پہلے شریک ہو جائیں گے، تو آپ کو حکم یہ ہے کہ سائیڈ میں کھڑے ہو کے تھوڑا سا دور کھڑا ہو کے اپنی سنتیں پوری کریں اور پھر جماعت میں شریک ہو جائے۔ اچھا، وہ سب اگر قیاس غلط نکلتا ہے، مثال کے اوپر دوسری رکعت ہے، یا مجھے قیاس آتا ہے دوسری رکعت ہے وہ تھی پہلی رکعت، میری سنتیں تو چلی گئی، جماعت میں شامل ہو گیا، تو میں فوراً فرض نماز کے بعد سنتیں ادا کر سکتا ہوں؟ طلوع میں ابھی تقریباً 15 منٹ 20 منٹ ہوتے ہیں، جماعت کے بعد بھی؟ دیکھیں، بہرحال یہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے نفل ہی ہے، اور یہ شرعی حکم ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد سے طلوع فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک نوافل منع ہے، اور اسپیشلی فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد تو نوافل کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی۔ اچھا ٹھیک۔ تو اب یہ ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ قضا میں شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قضا ادا کرنا قضائی ہے وہ، قضا ہوگی۔ اچھا، ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے یا فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ایک علیحدہ جگہ پہ پڑھیں، اس میں کیا کوئی ہدایات؟ ذرا سا تھوڑا وضاحت چاہوں گا کہ میں نے بھی کتابوں پڑھا ہے، کسی درخت کی آڑ میں پڑھیں، کسی پلر کی آڑ میں پڑھیں، کوئی صحن میں پڑھیں، براندے میں، تو شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ نہیں، شریعت کا حکم ہے جو آپ نے پڑھا ہے کہ تھوڑا سا دور ہو کے پڑھے، اس سے کوئی آڑ ہو تو درمیان میں بہتر ہے۔ بعض لوگ اپنے کم علمی کی وجہ سے جناب اسی کے فوراً پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں،
یا یہ کہ اسی صف میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جس صف میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسا کرنا غلط ہے، وہ ادب کے خلاف بھی ہے. ویسے بھی ہے. اچھا ابھی جو ایک حدیث شریف میں نے انٹرو میں بیان کی ہے، ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ حدیث و فقہ کے ماہر بھی ہیں، فقیہ العصر بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے علی شان جس نے میری سنت کو ترک کیا اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی. تو سنت سے ہم مراد اعمال کی سنت لیں یا نمازوں کی سنت لیں؟ نمازوں کی سنت کون سی نمازوں کی سنتیں ہیں وہ؟ دیکھیں سنت کا لفظ عام ہے، البتہ سنت کی دو کیٹیگریز ہمارے فقہ کرام نے بیان کی ہے. ایک ہے سنن ہدا جن کو سنن رواتب بھی کہتے ہیں، اور دوسری ہے سنن زوائد. تو وہ سنتیں جو خاص طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت و اطوار سونے جاگنے سے متعلق ہیں، تو وہ سنت زوائد میں کہلاتی ہیں. ان پہ عمل کرنا بہت نیکی کی بات ہے، لیکن چھوڑنا گناہ نہیں ہے اس کو چھوڑنا. جبکہ اس کے مقابلے میں جو سنن زوائد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کے کی، تو وہ سنن رواتب ہیں، سنن ہدا ہے، جن کو چھوڑنا جو ہے گمراہی ہے. تو اس سے مراد جو فرمایا کہ جو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی اس کو، اس سے مراد وہ سنت ہے جو سنن ہدا ہے، جس کے اندر ظہر کی 4 سنتیں شروع کی ہے، 4 سنتیں بعد کی، جن کو سنت موقدہ کہتے ہیں. عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں. تو جتنی بھی سنتیں موقدہ ہیں، خواہ نماز کی ہوں یا کسی اور معاملے کی ہوں، تو ان کو چھوڑنا برا ہے اور قابل عتاب ہے. اچھا اب فجر میں آپ دیکھیں آج کل معذرت کے ساتھ فی زمانہ لوگ بڑے رات گئے جاگتے رہتے ہیں، فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، آخری وقت میں اٹھے ہڑا ہوڑی میں، انہوں نے کہا ٹائم تو ہے نہیں 2 فرض پڑھ دیتا. اب نیت کریں، نیت ہے 2 فرض کی، اب کہتے ہیں نیت کا 2 رکعت نماز سنت کی، سنت ادا کی، فرض کا وقت نکل گیا. تو وہ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلے تو میں اس بات کو بھی مذمت کروں گا کہ بلا وجہ رات کو جاگنا اور باتیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو باتیں کرنے سے منع کیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان پھر نماز میں سستی کرتا. لیکن بہرحال اگر جلدی میں اس کے منہ سے فرض کے بجائے سنت کا لفظ نکل گیا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، فرض ادا ہو جائیں گے، کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، دل میں تو فرضوں کا ہی ہے نا، تو فرض ادا ہو جائے گا اس کا. اچھا فرض ادا ہو جائے گا. آپ کی اجازت سے آ کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، زبیر بات کر رہا کراچی سے. جی زبیر بھائی. سر سوال یہ تھا کہ میں ایک ایسیسریز کا کاروبار ہے، وہاں پہ اپنی رقم لگانا چاہتا. اصل میں وہ لوگ کما تو حلال پیسہ رہے، کبھی ان کو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی منافع زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، مگر وہ منافع مجھے نا وہ فکس کر کے دیتے ہیں. وہ کما مطلب ان کو تو اپ اینڈ ڈاؤن زیادہ کم منافع ہوتا رہتا ہے، مگر وہ مجھے فکس کر کے دیتے ہیں. یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ چاہ رہا تھا میں کہنے کے لیے کہ مجھے کینسر بھی مرض ہے اور گردے کا مسئلہ ہے، پہلے دعا کرواتے ہیں، دعا لازمی کرواتے ہیں انہیں. باقی سوال کا جواب دیجیے، بڑی مہربانی. بہت شکریہ زبیر بھائی، کراچی سے آپ شامل ہو اور آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ شفا کاملہ عاجلہ فرمائے. جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے پیسے دیے ادارے میں جمع کرائے، ان کو پلس مائنس ہوتا ہے پروفٹ، لیکن وہ آپ کو فکس دے رہے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ مفت سے آپ سے لیں گے، لیکن ایک اور کال کو شامل کر لیں، پھر انشاءاللہ ایک ساتھ جواب لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد مختار چشتی بول رہا ہوں لاہور سے. جی چشتی صاحب. میرا مفتی صاحب سے ایک کوشچن تھا کہ جس طرح معذور آدمی بیٹھ کے کرسی پہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، کیا وہ اس طرح کرسی پہ بیٹھ کے جنازہ ادا کر سکتا ہے؟ کرسی پہ بیٹھ کے جنازہ ادا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے چشتی صاحب کا سوال میں نوٹ کیا، لاہور سے آپ شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں زبیر بھائی نے جو کوشچن کیا ہے تو اختصار یہ ہے کہ وہ شریک کرنا چاہتے ہیں مگر نفع فکس رکھتے ہیں. تو شرعی اصولوں کے مطابق ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور اس سے شراکت ٹوٹ جاتی ہے. تو ایسے کاروبار میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ناجائز و گناہ ہے. پھر دوسرا مختار صاحب نے لاہور سے کوشچن کیا تھا کیا معذور کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے نماز جنازہ؟ تو بالکل معذور کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر معذور بعض وہ ہوتے جو سجدہ نہیں کر پاتے، جو رکوع نہیں کر پاتے لیکن کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ایسا آدمی جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ پھر بیٹھ کے نہیں پڑھے گا نماز جنازہ، وہ کھڑا ہو کے ہی پڑھے گا، قیام کرے گا وہ، لیکن سجدہ بھلے اشارے سے کر لے. نہیں رکوع سجود ہوتا ہی نہیں ہے نماز جنازہ میں. اچھا معذرت شیطان نے مجھے بھی برخلا دیا، یاد ہے، بہت معذرت. اچھا مصعب، ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ سنت موقدہ چھوڑنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میری شفاعت نہیں ملے گی. ایک اور حدیث جو پچھلے ہفتے ہم نے ڈسکس کی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے 12 رکعت سنت ادا کی جنت میں اس نے اپنا گھر بنایا. اچھا اب بہت سے میرے بہن بھائی اس وقت بیٹھے ہیں باہر مغربی ممالک میں جابس کرتے ہیں، بہت ٹائٹ شیڈول ہوتا ہے ان کے پاس، وہ نکال کے وقت فرض ادا کر سکتے ہیں، سنتوں کے بعد ٹائم نہیں ہے، تو ان فضائل سے محروم رہیں گے وہ یا ان کا عذر قبول ہوگا؟
देखिए बहरहाल ये तो वो अमल है जो किया जाता है तो उस पर सवाब मिलता है, तो अब चूँकि वो कर नहीं पा रहे तो जाहिर सी बात है वो सवाब भी उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, उज़्र उनका कबूल नहीं होगा। देखो उज़्र उनका कबूल नहीं होगा क्योंकि उनके ऊपर किसी ने मजबूर नहीं किया कि इसी जगह पे जाके जॉब करें। अच्छा, वो ऐसी जॉब तलाश करें कि जहाँ पे उनको इसकी इजाज़त मिले। सही। शामिल करते हैं कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम पे हज फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर की इतनी इनकम है, उनके पास इतनी सेविंग। ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई मेरी बहन, आप दोबारा कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। अच्छा वो सब हम सनन नवाफिल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो 4 सुन्नतों की नियत की और पहले कादे में अतहियात और तशहद के बाद दुरूद पाक पढ़ दिया, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, तो क्या सजदा सहव होगा या नहीं होगा? देखें अगर सुन्नत गैर मुअक्कदा है तो उसमें तो हुक्म ये है कि दुरूद पाक पढ़े, जैसे असर से पहले की 4 सुन्नतें हैं। जी जी। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है तो उसमें फिर हुक्म ये है कि उसमें आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे, अतहियात के बाद आगे चले जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो फुक़हा फरमाते हैं अगर किसी ने भूल कर दुरूद पाक पढ़ लिया तो आखिर में सजदा सहव करना पड़ेगा उसे। अच्छा, कोई 2 रकात के बाद काद करना भूल गया, मतलब कादे में बैठना भूल गया, खड़ा हो गया तीसरी के लिए, 4 रकत की बात कर रहा हूँ, जी जी। तो क्या नमाज दोहराएगा वो दोबारा, सजदा सहव करेगा? नहीं, उसमें ये है कि सजदा सहव कर ले वो, अगर खड़ा हो गया तो सजदा सहव कर ले तो नमाज हो जाएगी, और अगर याद आ गया उस वक्त उसको तो वापस भी आ सकता है उसके। अच्छा, आज हम जिस मौजूद पर बात कर रहे हैं नवाफिल के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी नवाफिल हैं, तो कुछ नवाफिल की फजीलत जो है वो घरों पे है, कुछ की मस्जिद में मर्दों के लिए है, तो चीदा कोई ऐसी नवाफिल जिनका लाजिम है मस्जिद में अदा करना? देखिए वो तो एक ही नफिल है तहियतुल मस्जिद, जिसको तहियतुल मस्जिद, जिसको मस्जिद में अदा करना लाजमी है, उसके बगैर होगा नहीं वो। बाकी जितने भी नवाफिल है उनमें अफजल ये होता है कि आदमी घर में पढ़े, क्योंकि नवाफिल है उसका कुछ छुपा के करना चाहिए नफली काम, और फ़राइज़ वो दिखा के करना चाहिए, तो इसलिए मस्जिद में बुलाया गया। तो इसलिए फ़र्ज़ों के बाद जो सुन्नत है वो भी कोशिश करे आदमी घर पे जाके पढ़े, घर पे जाके पढ़े। नाज़रीन आपने सुना, और बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, इल्मी हैसियत से हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। इंशाअल्लाह आप कहीं नहीं जाइएगा, हम जा रहे हैं पर थोड़ी देर के लिए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आपकी खिदमत में, आपके मसाइल का हल, और मौजू उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी टेलीविज़न ऑन किया है कि आज हम सनन नवाफिल के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे बहन भाई भी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और शामिल करते हैं इस सेगमेंट में सबसे पहले आप ही को। देखें पहले कॉलर कौन और कहाँ से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी जी फरमाइए। एक ये है कि हम पे हज पर अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सेविंग है, उनकी पेज है, एक सब सजा नहीं दे रहे। नहीं हम सर एक मिनट आवाज़ डिस्टर्ब हुई, अब समझ नहीं सके, थोड़ा सा कंट्रोल रूम से दरख्वास्त है मेरी हेल्प करें कि मेरी बहन ने जो किया है उसमें थोड़ा पॉज आया है। आप थोड़ा सेल से बात कर रही हैं मेरी बहन, आप ज़रा बाहर आ जाएं ताकि हम सही तौर पर सुन सकें। और मेरा सुनना असल मसला तो है ही कि मुझसे आपको, लेकिन पूरी दुनिया में लोग आपको सुनना चाह रहे हैं कि आपका सवाल क्या है। प्लीज़ थोड़ा सा बाहर आ जाइए। जी जी अब ठीक है आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे शोहर पे, मेरे शोहर पे हज फर्ज है, उनकी माशाल्लाह इनकम और उनकी सेविंग इतनी है कि हम हज करें, लेकिन वो इस बात पे तवज्जो नहीं देते, मेरे कहने के बावजूद भी तवज्जो नहीं देते। ठीक है, तो क्या इसका गुनाह उन पे है या उसके साथ साथ मुझे भी, मैं भी सजावार हूँ? अच्छा ठीक है। है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि उसके लिए मैं आपसे हेल्प चाहती हूँ कि मेरे शौहर जो है वो आजकल एक ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे, वहाँ पे गैर फीमेल्स भी काम करती हैं, तो उनमें से किसी एक के साथ उनका अच्छा रिलेशन नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कुछ ऐसा मुझे बताएं पढ़ने के लिए, या ताकि वो उनकी जो ये गलत काम की तरफ पड़ गए हैं उनकी तवज्जो वहाँ से हट जाए और वो अपने घर में मेरे पास या मेरी तरफ वो तवज्जो देना शुरू कर दें। ठीक है बहन, हम समझ गए। अभी देखिए इंशाअल्लाह उससे आपको जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हुमैरा मुल्तान से बात कर रही हूँ। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन।
اچھا میرا کوشچن یہ کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے، بندوں کے اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ اگلا کوشچن یہ ہے کہ سنت عصر کی جو پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ اور عشاء کی جو پہلے ہیں اس کی جگہ پہ اپنی قضا نماز کو پڑھ لینا بہتر ہے یا ان سنتوں کو ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ اچھا، اور اگلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی نے غیر شرعی منت مانی اور وہ غیر شرعی جس کام کے لیے مانی گئی تھی وہ کام پورا ہو جائے تو اس کو دلیل بنا کر لوگوں کو بھی غیر شرعی منت ماننے کی ترغیب دلانا کیسا ہے؟ اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ ہمارے مدرسہ فیضان نور میں 2 بچے پڑھتے ہیں، ایک کا نام ہے ارحم اور ایک کا نام ہے سبحان، تو ایسے ناموں کو رکھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، رہنمائی فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام میری بہن حمیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے، بڑے علمی سوالات آپ کرتی ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے سوالوں کے حوالے سے وہ سب جواب دیتے ہیں، پوری دنیا میں ہمارا میسیج پہنچتا ہے، لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں بہن نے کہا کہ حج کے یعنی پیسے ہیں میاں کے پاس تو حج فرض کرتے نہیں ہیں تو کہ ہم بھی گناہ گار ہیں؟ تو چونکہ وہ پیسے میاں کی ملکیت میں ہے تو میاں پہ تو حج فرض ہے، وہ نہیں کر رہے تو گناہ گار ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس پہ حج کی استطاعت ہے اور پھر نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ باقی بہن کی ملکیت میں وہ پیسے نہیں ہیں تو ان پہ فرض نہیں ہے، اور فرض ہے بھی تو بہرحال یہ محرم یا شوہر کے بغیر جا نہیں سکتی، تو یہ خطا کار نہ ہوں گے، ہاں یہ گناہ گار نہیں گناہ گار نہیں ہوں گے۔ دوسرا ہے کہ میاں نے کوئی اور کسی سے تعلقات قائم کیے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ تعلقات کو ختم کرنے کے لیے سورۃ اللہب کی تلاوت کریں اور 19 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں، اسی نیت سے کہ یہ اس سے غلط قسم کے تعلقات ان کے ختم ہو جائیں۔ پھر ایک حمیرہ نے کوشچن کیا کہ آیت درود انہوں نے پڑھی، تو یہ میں بتا دوں کہ جب بھی یہ آیت طیبہ پڑھی جائے تو اس میں پھر سن کر درود پڑھنا واجب ہے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، کیونکہ اس میں اللہ نے حکم دیا کہ تم درود پڑھو، صلو علیہ، تم درود پڑھو ان پر، بالکل صحیح، تو واجب ہوتا ہے۔ پھر اس آیت طیبہ میں درود پڑھنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنے سے مراد رحمت کا نزول ہے، یعنی جب کہتے ہیں اللہ نے درود بھیجا تو مراد اللہ نے رحمت نازل فرمائی، اور فرشتوں کا درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ وہ دعائے استغفار کرتے ہیں، اور مومنوں کا درود بھیجنے سے مراد اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ سنت غیر مؤکدہ کے بجائے، اسی طرح نوافل کے بجائے اگر قضا نمازیں پڑھی جائے تو کیا حکم ہے؟ بالکل یہی کرنا چاہیے، سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھنی چاہیے۔ پھر انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ کسی نے غیر شرعی منت مانی اور وہ کام پورا ہو گیا تو وہ لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب دلاتا ہے، تو بالکل یہ گناہ کی ترغیب دلانا ہے، اور وہ کام ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر شرعی منت کی وجہ سے ہوا، کیونکہ ابھی غیر مسلم بھی اپنے بتوں کی منتیں مانتے ہیں اور ان کے کام ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اب وہ کام شروع کر دینا چاہیے۔ ہم لوگ اللہ رسول کے پابند ہیں، اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم اس پہ عمل کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ارحم اور سبحان نام رکھنا، تو دیکھیں ارحم میں تو گنجائش ہے لیکن سبحان میں گنجائش نہیں ہے کہ سبحان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو بندہ عبد السبحان ہو سکتا ہے، سبحان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ کسی کا نام اللہ نہیں رکھا جا سکتا، بالکل صحیح، ایسے ہی کسی کا نام رحمان نہیں رکھا جا سکتا، ایسے ہی قیوم کا بھی منع فرمایا اور قدیر کا بھی منع فرمایا، تو ان سب کے ساتھ عبد لگے گا، عبد السبحان، عبد القدیر، عبد القیوم، عبد الرحمن، عبد اللہ۔ وہ سب لگے ہاتھوں میں آپ سے ایک فتویٰ اور لینا چاہوں گا کہ آپ عبد کے بغیر لوگ پکارتے ہیں رحمان بھائی، رحیم بھائی، قیوم بھائی، اس حوالے سے تھوڑا فتویٰ ہو جائے تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے۔ چند نام ہیں جن کے اندر عبد لگانا لازمی ہے، جن کو میں نے بھی گنایا، باقی دوسرے اس کے علاوہ جو نام ہیں ان میں عبد کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جیسے رحمان ہے، عبد الرحمن، تو اس کو اگر ہم رحمان کہہ کے پکارتے ہیں تو کم از کم یہ گناہ ہے، گناہ ضرور ہے، اور بعض علماء نے تو اس کو کفر تک لکھا، کیونکہ یہ رحمان کسی کو کہنا ایسے ہی گویا کسی کو اللہ کہنا، معاذ اللہ نہیں کہہ سکتا نا اللہ بھائی، جی جی ٹھیک ٹھیک، بالکل نہیں، اسی طرح رحمان بھی نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ بعض لوگوں نے اپنے
دکانوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار کے نام رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک، شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر احمد ندیم بیگ اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ جی بیگ صاحب اوکاڑا سے۔ جی اچھا سر، پہلا سوال یہ ہے کہ بالوں کو یہ جو کلر لگایا جاتا ہے کیا اس سے نماز ادا ہو جائے گی؟ ٹھیک، اور اچھا دوسرا سر کہ اٹیچ باتھ روم آج کل ہوتے ہیں، کیا اس روم میں نماز ادا ہو سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بیگ صاحب اوکاڑا سے آپ شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت سر شکریہ۔ ابھی جو میں اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جی جی فرمائیے۔ اچھا سر دوسرا یہ ہے کہ باتھ روم میں کیا وضو ہو سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک، اچھا اس کے علاوہ کہ اسلامیات کا جو ٹیچر ہوتا ہے نا سر، عربی بھی پڑھانی ہوتی ہے، کیا اس کے لیے پڑھاتے وقت باوضو رہنا ضروری ہوتا ہے ہر وقت؟ اچھا یہ بیگ صاحب بڑا اچھا سوال لے کے آئے آپ۔ بہرحال ابھی دیکھیں وہ سب کیا فتویٰ دیتے ہیں، اس حوالے سے حل پیش کریں گے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کال کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ کمپنی میں 10-12 لڑکے۔ آپ ذرا سا ایک گزارش کروں گا، ٹیلی کا والیوم بند کر دیجئے کیونکہ ایکو آ رہا ہے نا، تو ہم سمجھ نہیں پا رہے آپ کی بات کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، ہماری کمپنی میں 10-12 لڑکے آئے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان میں سے 5-6 لڑکے مسلمان ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی ہاں، تو وہ ابھی نماز بھی ہم پڑھا رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو انہوں نے سنتے نہیں کرائی ہوئی، تو نہ وہ ان کو ابھی پتہ ہے، تو ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، سعودی عرب سے آپ نے کال کی، شامل ہوئے اور ماشاءاللہ 5 لڑکوں کو آپ نے مسلمان کیا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے، چلتے ہیں مصعب کی طرف کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ دیکھیں پہلے تو احمد صاحب نے اوکاڑا سے کوشچن کیا تھا کہ کلر لگا کے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ تو دیکھیں کلر اگر صرف کلر ہے اور اس کا جرم نہیں ہے، یعنی تہ نہیں جمتی، تو بہرحال نماز ہو جائے گی، کوئی بھی کلر ہو۔ لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے، کالے کلر سے منع کیا گیا، باقی دیگر کلر لگانا جائز ہے، اور نماز بہرحال ہو جائے گی دونوں صورتوں میں۔ پھر ایک کوشچن انہوں نے کیا تھا کہ اٹیچ باتھ روم میں ایک کمرہ ہے جس کا اٹیچ باتھ روم ہے، اگر اس کمرے میں نماز پڑھیں تو ہو جائے گی؟ تو بالکل ہو جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ایک سپریٹ الگ جگہ ہے وہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ باتھ روم میں وضو ہو سکتا ہے، جہاں پہ ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے غالباً اٹیچڈ ہوتا ہے عام طور پہ، تو بالکل اس میں وضو ہو سکتا ہے، لیکن دعائیں وغیرہ جو ہے وہ زبان سے نہ پڑھی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا اسلامیات کے ٹیچر کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ تو دیکھیں باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں البتہ اگر اس کو قرآن کی آیتوں کو براہ راست چھونا پڑتا ہے تو پھر اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، ورنہ ویسے کوئی شرط نہیں ہے۔ اچھا موسیٰ صاحب آپ کی اجازت سے ہمیں جانے ایک چھوٹے سے بریک پہ، تو انشاءاللہ ناظرین آپ کہیں نہیں جائے گا، ہم ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین آپ کے مسائل کا حل سنن نوافل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس تیسرے سیگمنٹ کا بھی آغاز بھی ہم آپ سے ہی کریں گے۔ شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں مہناز کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ صبح میں تلاوت لگاتی ہوں، تلاوت سنتی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے میں بچوں کی تیاری میں لگ جاتی ہوں اسکول کی، تو میں وہ تلاوت ہٹا دوں یا سنتی رہوں؟ اچھا کام کے دوران تلاوت سنتے رہیں یا ہٹا دیں؟ مہناز آپ نے پوچھا، ٹھیک ہے چلتے ہیں مصعب کی طرف کہ آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ دیکھیں اس سے ایک تو ان کا ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں میں کہ تلاوت جب بھی لگایا جائے تو اس کو توجہ سے سنا جائے، اس طرح نہ کیا جائے کہ تلاوت لگا کے پھر کسی اور کام میں مصروف ہو جائے، صحیح، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور پھر سعودیہ سے بھائی نے جو کوشچن کیا تھا کہ کچھ لڑکے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کی ختنہ نہیں ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ کیسے کھانا پینا کیسا ہے؟ تو دیکھیں ختنہ کرنا سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، لیکن جب انسان بالغ ہو جائے اور اس کی ختنہ نہ ہوئی ہو، یا یہ کہ بعد میں وہ مسلمان ہوا، تو اب ختنہ کرنا سنت ہے، اس سنت کے لیے اپنے سطر کو کسی کے لیے کھولنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر وہ خود کر سکتا ہے یا کوئی ایسا شخص کرے جس سے اس کا اس جگہ کا پردہ نہیں ہے تو جائز ہے، ورنہ اس کی ختنہ کی ضرورت نہیں اس کو۔
اچھا، اور اس کے ساتھ کھانا پینا سب کچھ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مطلب ڈاکٹر سرجن ان سے نہیں کرا سکتے؟ سطر تو کھول سکتے ہیں ڈاکٹر کے سامنے، سرجن کے سامنے. وہ علاج کے لیے کھولتے اچھا، ہیں. علاج کے کھول سکتے. ختنہ سنت ایک ہے. عالم و طالب میں یہ فرق ہوتا ہے نا. میں ادھر بیٹھ گیا، آپ نے مجھے تصحیح کری، جزاک اللہ. اچھا، تو کوشچن ہمارے. اب یہ بھی ایک اصول ہے، ہاں سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کام نہیں کیا جائے گا، ہاں کیونکہ سطر کو چھپانا فرض ہے اور اس کو ظاہر کرنا حرام ہے. ٹھیک. تو فرض کے مقابلے میں فرض ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. اچھا، وہ سب یہ بتائیے گا کہ نوافل کی جماعت کرائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، نوافل کی جماعت کو عموماً فقہاء کرام پسند نہیں فرماتے. ہاں، البتہ جو صلاۃ الرغائب ہیں، جیسے بڑی راتوں کے اندر لوگ عام طور پر نوافل باجماعت کراتے ہیں، صلاۃ التسبیح کراتے ہیں یا اور کراتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو علماء صوفیہ ہیں تو وہ بہرحال اس کے جواز کا قول کرتے ہیں، اور اس کی تحقیق فتاوی رضویہ شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اچھا، تحیۃ الوضو و تحیۃ المسجد کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، تو کیا فجر کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز سے پہلے یہ نوافل ادا کی جا سکے، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو؟ دیکھیں، فجر کا اگر ٹائم ہو گیا تو پھر نہیں ادا کیے جائیں گے، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے مسجد میں داخل ہو تو سنت فجر پڑھنی ہوتی ہے، تو اسی کے اندر اس کی نیت کر لیں. اچھا اچھا، تو اسی نیت کے اندر یہ تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائیں گے. ٹھیک. اسی طرح تحیۃ الوضو کا مسئلہ ہے، تو اب جو بھی سنت یا فرض پڑھنا ہے وقت کا، اسی کے اندر اگر آپ نیت کر لیں گے تو وہ سنت ادا ہو جائے گی. اور مغرب کی نماز سے فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، فرض سے پہلے اگرچہ کہ فقہاء کرام نے اس کو مکروہ نہیں قرار دیا، لیکن اس میں یہ کہ جماعت جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا، تو اس لیے اس سے منع کیا ہے، لیکن آپ فرضوں کے اندر ہی نیت کر لیجئے کہ میرا وہ بھی ادا ہو جائے. اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ، یہ میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، ویسے مجھے نہیں معلوم تھا اب سے پہلے. اس لیے کہتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو بندہ لے کے ہی اٹھتا ہے. نہیں، بہت کچھ لے کے اٹھتا ہے. بہت کچھ لے کے اٹھتا ہے. جزاک اللہ. اچھا، وہ سب ایک اور مسئلہ ذہن میں آیا کہ سنت اور فرض کے درمیان گفتگو نہیں کرنا چاہیے، بات نہیں کرنا چاہیے. مطلب کس حوالے سے ہے؟ مطلب اگر سنت گھر میں پڑھ کے آ رہے ہیں اور راستے میں کوئی صاحب مل گیا، سلام علیکم ہوئی وغیرہ دنیا کی باتیں ہوئی، تو کیا منع ہے؟ گناہ گار ہو جائے گا بندہ؟ دیکھیں، گناہ گار تو نہیں ہوتا، لیکن سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے. البتہ دینی بات کرنی ہے تو اس کی اجازت ہے، دنیاوی بات سے گریز کیا جائے، کیونکہ شریعت چاہتی ہے کہ آپ کا سارا ٹائم عبادت میں صرف ہو. تو انسان جب نماز کے انتظار میں ہوتا ہے یا نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی عبادت میں ہی ہوتا ہے اس کا ٹائم. اچھا، ایک حدیث شریف میں نے نظروں سے گزری تھی، میں نے پڑھا تھا کہ جس نے ظہر کی 4 سنتیں پہلے اور 4 بعد میں ان کی محافظت کی، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. تو ظہر کی 4 سنتیں شروع میں ہوتی ہیں، بعد میں تو 2 سنتیں ہوتی ہیں. یہ کچھ اصل میں اس سے مراد 2 سنت 2 نفل ہیں بعد کے. ہاں، اچھا اچھا، 2 سنت 2 نفل ہیں. جی جی. تو عموماً لیکن لوگ نفل چھوڑ دیتے ہیں، سنت پڑھ کے نکل دیتے ہیں. ہاں، بہرحال آپشنل ہے. آپشنل ہے. اگر جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ لبیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب 8 رکعت نماز ہے، ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ویسے تو پڑھی تو جا سکتی ہے، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ 2 سلام سے پڑھا جائے، اور زیادہ ہو تو 4 رکعت پڑھ لے 1 سلام سے. بہرحال 8 بھی پڑھے گا تو ہو جائے گی. مطلب 2 کے بعد قاعدے میں جائے اور پھر وہ 8 کے بعد سلام پھیرے. ہاں. اچھا، ایک سوال اور ذہن میں آیا ہے کہ اکثر لوگ قیام طویل کرتے ہیں، تو کیا طویل قیام کرنا ضروری ہے یا اس کی جگہ مختصر کر کے اور دیگر نوافل پڑھی جائے؟ دیکھیں، کئی رکعت نوافل کے مقابلے میں لمبا قیام زیادہ پسندیدہ ہے. اچھا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی یہ حکم فرمایا وقنت، کہ قیام کرو. اور خود نبی علیہ السلام بھی جو تہجد کے لیے قیام فرمایا کرتے تھے تو بہت طویل قیام ہوتا ہے. بعض اوقات تو سورہ بقرہ پوری آپ تلاوت فرما لیا کرتے تھے، ماشاءاللہ، اعلیٰ عمران تلاوت فرما لیا کرتے تھے. تو اس لیے طویل قیام کو پسندیدہ کیا گیا، اور وہ بہت اللہ کے یہاں پہ بھی پسندیدہ ہے. اچھا، اب فی زمانہ آج کل لوگوں کو بڑی بڑی صورتیں یاد نہیں ہیں، آخری پارے کی 12-15 صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو کیا قیام طویل کرنے کے لیے ایک رکعت میں 3-4 صورتوں کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ بالکل بالکل کی جا سکتی ہے. اگر 10-12 یادیں پہلی رکعت میں 10-12 پڑھ لیں، پھر دوسری رکعت میں وہی 10-12 پڑھ لیں. اچھا، صورتیں ملاتے ہوئے بیچ میں بسم اللہ شریف پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ وہ اچھی بات ہے. اچھا، اس طرح پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح عام نمازوں میں بھی، فرض میں بھی جیسے ہے تو ثنا پڑھتے ہیں، تو تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ امام پہ چھوڑ دیں گے؟ سنت ہے وہ، پڑھنا چاہیے. اگر جماعت کے ساتھ ہیں تو پھر آپ صرف ثنا پڑھیں گے.
सना के बाद फिर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सना के बाद आप इमाम का पढ़ लेना, आपका पढ़ लेना। ठीक। अच्छा, साथ तस्बीह की बड़ी अहमियत है और उसका बाकायदा एक तादाद मुकर्रर की गई है तस्बीह पढ़ने की कि रुकू में आप सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर आपने 10 दफ़ा पढ़ना है, सजदे में 10 दफ़ा पढ़ना है, सजदे से 10 दफ़ा पढ़ना है। इसमें अगर एक कन्फ्यूजन हो जाए, कमी हो जाए, बेशी हो जाए तो कोई नमाज़ पे इस पे साथ तस्बीह फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखें, एक तो मैं अर्ज़ कर दूं कि तादाद की बड़ी अहमियत है। हाँ हाँ, बाज़ लोग कहते हैं नहीं तादाद से क्या होता है, इसीलिए पूछ रहा था आपसे। अल्लाह फरमाता वह अहसा कुल्ल शैइन अददा, और अल्लाह ने हर चीज़ को अदद में गिन के रखा है, अहाता किया हुआ। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ अमाल में तस्बीहात बताई है, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाह अकबर। जी जी जी। तो इसमें बड़े राज होते हैं, बड़े सिर होते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस तरह के किसी चाबी के दंदाने होते हैं, वो दंदाने अगर ताले के मुताबिक है तो ताला खुल जाता है, लेकिन एक आदमी अगर आगे पीछे हो जाए, छोटा बड़ा हो जाए, तो फिर ताला नहीं खुलता। क्या बात है, माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी आपने। हाँ, ये हमारे फ़ुक़हा ने बयान फरमाई है माशाल्लाह। तो ये सलातुत तस्बीह की जो तस्बीहात हैं उनकी तादाद के मुताबिक पढ़ा जाए। वो मग़फ़रत का ताला खोलना है तो फिर उसकी तादाद को उसी तरीके से करें जितनी हदीस में आई। अच्छा, अगर गुमान हो कि कम तस्बीह पढ़ी तो दोबारा पढ़े नमाज? नहीं, उसमें फिर बताया गया कि अगर एक मौके पर रह गई तो इंसान अगली रकात में उसको पूरा कर ले या अगले रुकन में उसको पूरा कर ले। हाँ, अच्छा, चलें एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मेरे भाई, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? अशफाक बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी अशफाक भाई। जी, मेरा एक दोस्त है, उसने 3 तलाकें इकट्ठी दे दी हैं। अच्छा, ठीक। और उसके बाद अब उसने फिर बीवी को अपने घर में ले आया और वो उसने 60 आदमियों का खाना पकाया है और बोलता है ये मैंने कई मुफ्ती से पूछा है, वो कहते हैं इस तरह जज है, और इसकी ज़रा रोशनी आप डाल दें। बिल्कुल अशफाक भाई, सऊदी अरबिया से आप शामिल हुए, आपका अपना प्रोग्राम है, मसला क्या है, इसका हल क्या है, आइए मैं भी सुनता हूँ, आप भी चलें, मुफ्ती साहब क्या कहते हैं। देखें, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका और अहादीस तैयबा और कुरान मजीद की आयत तैयबा वाज़ेह फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, कि अगर मर्द 3 तलाक़ें दे दे या तीसरी तलाक दे दे तो अब बीवी हलाल नहीं होगी जब तक कि किसी और मर्द से उसका निकाह ना किया जाए। ये कुरान का हुक्म है। और हज़रत इब्न अब्बास से भी रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पूछा गया, रसूलुल्लाह, एक बंदे ने अपनी बीवी को इकट्ठी जो है 100 तलाक दे दी। आप गज़ब पे खड़े हुए और आपने फरमाया कि 3 तलाक़ें वाक़ई होगी और बाकी 97 मरतबा उसने अल्लाह की आयतों से मजाक किया। तो अब शरीयत का फ़ैसला तो ये है, लेकिन ये अपनी तरफ से किसी मुफ्ती का नाम ले देना या इन्होंने अपने तौर पे कर लिया कि जनाब 60 बंदों को खाना खिला दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन अहदसा फ़ी अमरिना हाज़ा मा हुवा लैसा मिन्हु फ़हुवा रद्दुन, कि जो हमारे दीन में कोई ऐसा काम ईजाद करे जिसकी बुनियाद दीन में नहीं है वो मरदूद है। अल्लाह अकबर। तो ये ऐसा ही मौका था एक मरतबा कि कुछ लोगों ने गलत काम किया था, तो शरीयत की उसकी सज़ा बयान की गई थी, तो लोगों ने उस सज़ा से बचाने के लिए कुछ आपस में तय करके कुछ और सज़ा मुकर्रर करके करने लगे, तब हजूर ने ये फरमाया था। तो ऐसे ही ये पता नहीं ना जाने किस जाहिल आदमी से उन्होंने फतवा लिया, चलें ठीक, जनाब 60 आदमियों को खाना खिला दो तो ये हलाल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। उस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े खूबसूरत पैरा में, बहुत मोहब्बत वाले अंदाज में आपने मेरे सवालात के जवाब दिए, मेरे बहन भाइयों को मुतमईन किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन किराम, आज शब जुमा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद भेजें। और मैंने ये पढ़ा है, उलमा ने बताया है कि शब जुमा पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद दुरूद पाक वसूल फरमाते हैं कि हुजूर का दर अक़दस के रश्क जन्नत है, मलाइका भी फ़लक से उतर के देखते हैं, कुछ ऐसा नूर बरसता है उनके रोज़े पर कि शाम होते ही जलवे सहर के देखते हैं। यकीन आता है कुरान उनकी शान में है, बग़ौर माने जो हम हर सतर को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी बखैर। तो इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते आपका मेज़बान आशकार दावर इस प्रोग्राम को सजा कर सवार कर किसी और मौजू के साथ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होगा। हम सबको बहुत दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप कर हम सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।